آج ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منا رہے ہیں، کشمیریوں کی حق کے خود ارادیت کا دن۔ یہ شاید ہم کچھ پچھلے 62 برس سے منا رہے ہیں۔ کشمیر تقسیم کا غیر مکمل ایجنڈا ہے، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، کشمیر بنے گا پاکستان، اور ایسی نعرے سرحد پار سنائی دیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، کشمیر آزادی سے زیادہ ترقی چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہندوستان کے ساتھ جنگیں، اقوام متحدہ کی قرارداد، سلامتی کونسل کی شکیں، اور سب سے بڑھ کر کشمیری عوام کی قربانیاں ریاست کی طاقت اور سیاسی چالوں کے سامنے بے بس۔ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا، بین الاقوامی تعلقات اور جغرافیائی اہمیت کے پس منظر میں تمام نعرے اب بہت روایتی نظر آنے لگے ہیں۔ آج اہم سوال یہ ہے کہ کیا کشمیری بہتر زندگی چاہتے ہیں یا مکمل آزادی؟ دنیا کشمیریوں کی جدوجہد کو تحریک آزادی گردانتی ہے یا بغاوت؟ عالمی ادارے بے بس ہیں یا بے پرواہ؟ سپر پاورز غافل ہیں یا مسلطاً خاموش؟ حکومتیں مجبور ہیں یا مایوس؟ قوانین پیچیدہ ہیں یا بالائے طاق؟ جنگوں، بحرانوں، سیاسی معاہدوں، تحریکوں اور بہت سی قراردادوں کے باوجود کشمیر کے مسئلے پر کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ حتیٰ کہ یہ سوال سامنے آنے لگا ہے کہ کیا یہ ایک ڈیڈ ایشو ہے؟ پچھلے کچھ مہینوں سے یہ ایک خدشہ پایا جاتا ہے کہ شاید کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے یا ڈیڈ ایشو بن گیا ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ جو چیز کشمیر کے معاملے کو زندہ رکھتی ہے وہ دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے اولین سر فہرست تو کشمیری عوام کی امنگیں ہیں، جذبات ہیں، ان کی تڑپ ہے آزادی کے لیے۔ وہ پچھلے 60 برس میں اس میں کوئی فرق نہیں ہوا، بلکہ اس سے بھی طویل عرصہ اگر آپ سمجھیں پارٹیشن سے پہلے سے ان کی موومنٹس چل رہی ہیں، تحریکیں چل رہی ہیں۔ جب تک ان کو اطمینان نہیں ہو جاتا اپنے سٹیٹس کے بارے میں، کشمیر ایشو کبھی بھی مردہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ دو ایشو اور ہیں کہ پاکستان کی اپنی جو مستقبل کی جو بقا ہے اور مستقبل کی جو خوشحالی ہے، اس کا بہت حد تک تعلق ہے کشمیر کے مسئلے کے ایک منصفانہ حل سے۔ وہ بھی ایک ایسا ایشو ہے، ایک ایسا پہلو ہے جو کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھے گا۔ اور تیسرے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کو یہ ادراک ہو گیا ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ صحیح طور پہ اس کا تصفیہ نہیں ہو جاتا، اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا۔ چوتھی میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ عالمی برادری کو بھی اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہندوستان پاکستان میں جب تک اطمینان بخش تعلقات نہیں ہوں گے، یہ ریجن اور اس ریجن کی وجہ سے جو گلوبل ٹریڈ ہے، گلوبل اکانومی ہے، وہ بھی مستحکم نہیں ہوگی۔ تو ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ تو یہ ایشو ڈیڈ نہیں ہے۔ دیکھیے، سیاسی طور پر تو آپ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بین الاقوامی قانون کے نقطۂ نظر سے دیکھیں اور جو کمٹمنٹس انڈیا اور پاکستان کے مابین ہے، چلیے میں ریزولوشنز کے حوالے سے بات نہیں کر جن کا ہم بہت ذکر کرتے ہیں، 40s 50s کی ریزولوشن سیکیورٹی کاؤنسل کی، وہ بھی ابھی اسپیسیفکلی ڈسپلیس نہیں ہوئی ہیں۔ تو جب تک وہ ریزولوشنز ڈسپلیس نہیں ہوتی، وہ کم از کم اس بات کی شہادت ضرور ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے مابین ایک ڈسپیوٹ ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اچھا، ان کو بھی اگر آپ ایک طرف دیکھ لیں تو جو ریسنٹ معاہدے ہوئے، سملا ایگریمنٹ ہوا، اس کے بعد لاہور ڈیکلیریشن ہوا، اس کے بعد کے جب بھی کمپوزٹ ڈائلاگ کا پروسیس شروع ہوا تو کشمیر ہمیشہ اس میں سرفیس کرتا رہا ایز اے فرنٹ لائن ایشو۔ اور ساتھ ساتھ یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے 1998 میں ایک ریزولوشن پاس کی جس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے۔ ریزولوشن کا پس منظر تو یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان نے جو ایٹمی دھماکے کیے تھے اس پر انہوں نے کنڈیم کرنا تھا، مگر ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا اسی کے پیراگراف میں کہ کشمیر کے معاملے کو انڈیا اور پاکستان بھی ریزالو کریں، اور سیکریٹری جنرل کو مینڈیٹ دیا کہ آپ اس کا فالو اپ جاری رکھیں۔ سو گویا سیکیورٹی کاؤنسل کے مینڈیٹ کے فریم ورک میں ابھی یہ ایشو چل رہا ہے، اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایشو جو ہے یہ ٹیکنیکلی ڈیڈ ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کشمیر ایشو ڈیڈ نہیں ہے، کشمیر ایشو زندہ ہے۔ اس لیے زندہ ہے کہ پاکستان کی وجہ سے نہیں، کشمیری عوام کی وجہ سے، ان کی مزاحمت کی وجہ سے، ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ کشمیر کا تو ایک کلاسیکل کیس ہے، ایک اسٹرانگ کیس فاٹ بائی اے ویک لائر۔ وہ چونکہ ہماری پالیسی تبدیل ہوتی رہی، کبھی اس کو اوپر لے کے جانا ہے، کبھی نیچے لے کے جانا ہے، تو اس وجہ سے
ان مسئلوں کی وجہ سے یہ کیس بائی ڈیفالٹ کیا ہے، لیکن اٹس اے ویری مچ الائیو ایشو۔ ارندھتی رائے نے تو دی گارڈین میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی حکومتیں کشمیر کے مسئلے کو ایک خرگوش کی طرح ہیٹ میں چھپا کر رکھتی ہیں اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ دیکھیے یہ تو پھر آپ کنٹیکٹ دیکھیں دونوں ممالک کا، میرا خیال ہے ریبٹ ایگزسٹ کر رہا ہے، اس پہ ہیٹ ہو یا نہ ہو، دس ایگزسٹ ایز اے سیریس ڈسپیوٹ۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی آرمی بھی پریشر فیل کرتی ہے اور وہ اس چیز کا ادراک کرتی ہے کہ اگر ایشو ریزالو نہیں ہوتا تو اس ایشو کا پریشر ان کے اوپر بھی آتا ہے، اس کی ہیٹ ان پر بھی آتی ہے اور لوگ ہی توقع کرتے ہیں، کیونکہ اگر ایشو ریزالو نہیں ہوتا تو پھر نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپیس مل جاتی ہے یہ آرگومنٹ ڈیولپ کرنے کی کہ جی یہ دیکھیے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان کی حکومت ناکام ہے، کشمیریوں کو اپنا حق نہیں دلا سکتی، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا کوئی اہتمام نہیں، ان کو آزاد نہیں کروا سکی، یہ کام ہم اپنے اوپر لیتے ہیں۔ تو جب نان اسٹیٹ ایکٹرز انٹر کریں گے اس وینیو میں تو وہ زیادہ ڈینجرس سچویشن ہو جائے گی، اور اس میں نان اسٹیٹ ایکٹرز صرف پاکستان کے نہیں ہیں، یہ جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس کی جو آئیڈیالوجیکل اونرشپ ہے وہ تمام مسلمان نان اسٹیٹ ایکٹرز، چاہے وہ سینٹرل ایشیا کا ہے، چاہے وہ افغانستان کا ہے، چاہے وہ افریقہ کا ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ کا ہے، اس کے ذہن میں دو ایشوز ہیں، کشمیر اور پیلسٹائن۔ سو آپ ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو اسپیس دے رہے ہیں کہ دیکھیے حکومت ناکام ہوگی ہے، ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرتے ہیں کیونکہ اس میں مسلمانوں کا حق، ان کا خون، ان کے جان و مال کا ایشو انوالوڈ ہے اور یہ مسئلہ ہم نے ریزالو کرنا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایسا لگتا تھا اور اب بھی لگتا ہے کہ 9/11 کے تناظر میں اور خصوصاً جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس لحاظ سے کافی دباؤ میں آ گئی کہ پاکستان کا جو رویہ تھا کشمیر کے بارے میں وہ مدافعانہ ہو گیا، اور ہندوستان کی طرف سے بھی، امریکہ کی طرف سے بھی، دنیا کے دیگر ممالک کی طرف سے بھی پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا کہ آپ کوئی تفریق نہیں کر سکتے کہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس میں اور جو کشمیری ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگرچہ پاکستان کی وزارت خارجہ اور ہمارے سیاسی رہنما بات تو ضرور کرتے رہے کہ یہ تو مختلف چیزیں ہیں اور کشمیریوں کی جد و جہد کو ہم دہشت گردی کی جنگ سے نہیں جوڑ سکتے، لیکن باہر کے لوگوں کے ذہن میں ایک ہی بات تھی۔ تو اس دباؤ کے تحت، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک فوجی عامر نے، جس نے کہ کارگل کی جنگ بھی کی اور اس کے بعد پھر اسی نقطے کے اوپر آ گیا جو کہ نقطہ آغاز ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی تعمیر نو کے لحاظ سے جناب نواز شریف صاحب کا سا، جو کہ لاہور پراسس سے شروع ہوا تھا اور جس میں کہ واجپئی صاحب پاکستان تشریف لے آئے تھے۔ دیکھیں جی، ایک ہندوستان کی ایک کبھی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس ایشو کو مذہبی رنگ دے دیا جائے، حالانکہ اس کے بارے میں الزام پاکستان پر لگتا ہے، لیکن ہندوستان خود مذہبی کارڈ کھیلتا ہے۔ وہ جو یاترا کراتے ہیں ہندو شرائن کی، اور جس طریقے سے وہ کراتے ہیں، اور پھر جو کشمیری پنڈتس کا ایشو جن کو نکالا ہی کشمیر سے، کشمیری مسلمانوں نے نہیں، مزاحمت کاروں نے نہیں، جہادیوں نے نہیں، بلکہ اس وقت کے گورنر 1990 میں جو تھے جگ موہن، انہوں نے ان کو نکالا، کشمیری پنڈتس کو جو کشمیری ثقافت کا حصہ ہیں، اور ان کو ری سیٹل کرایا دلی میں اور اس کا ایشو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ کارڈز، پتے جو ہیں ہندوستان کھیلتا رہتا ہے ایشو جو اصل ہے اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے۔ میر وائس عمر فاروق کے یہ بیانات ہندوستانی اخبارات میں چھپے کہ پاکستان کی کشمیر میں دلچسپی کم ہو گئی ہے، مگر ہم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس امر کی تردید کی۔ اس قسم کا کوئی بیان تو ایسے نے دیا نہیں ہے، پتہ نہیں ان اخباروں نے کیا کہا ہوگا۔ ہم نے تو بلکہ اس کے برعکس بیان دیے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مشکلات کے باوجود کشمیر کے مسئلے پہ جو ہے وہ بہت زیادہ دھیان دے رہا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور حریت کانفرنس کی طرف سے اور جموں کشمیر کے عوام کی طرف سے حکومت پاکستان کا، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا، وہاں کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ یوم یکجہتی منا رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ یکجہتی کوئی آج سے نہیں ہے، بلکہ 47 سے لے کر آج تک پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت نے ہر سطح پہ
کشمیر کے مسئلے کی حمایت کی ہے، کشمیریوں کے حقوق کی حمایت کی ہے. یہاں کے عوام بھی جو ہے وہ آج یوم دعا منا رہے ہیں، یوم تشکر منا رہے ہیں اور شکریہ ادا کر رہے ہیں پاکستان کے اخلاقی حمایت کا، پاکستان کی سفارتی حمایت کا، پاکستان کی سیاسی حمایت کا. کشمیریوں میں ہمیشہ سے 3 قسم کے دھڑے رہے ہیں. ایک دھڑا تو وہ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ الحاق کیا جائے. اس میں کشمیری بھی تھے، اور کشمیریوں میں صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ اس میں سکھ بھی ہیں اور اس میں ہندو بھی ہیں، پنڈت جن کو ہم کہتے ہیں. ایک بہت بڑی کاسٹ ہے وہاں پہ کشمیریوں کی. دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے، اور تیسرا ان لوگوں کا اب بھی وہی موجود ہے جو یہ چاہتا ہے کہ نہ ہندوستان نہ پاکستان بلکہ کشمیر کو ایک آزاد ریاست کے طور پر ہونا چاہیے، جس کے خد و خال کے بارے میں وہ کوئی نمایاں بات تو نہیں کرتے، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی حیثیت ذرا مختلف اس وقت جو مقتدر ریاستیں ہیں ان سے علیحدہ ہوگی. کشمیر میں جو علیحدہ پسند جماعتیں ہیں جس میں حریت کانفرنس ہے، اس کا رویہ ایک ماڈریٹ سا رویہ ہے. وہ نیگوسیشن ہر پارٹی سے، ہندوستان سے بھی نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہندوستان کے ساتھ موجودہ آئین کی موجودہ صورتحال کے اندر رہنا نہیں چاہتے. گیلانی صاحب ایک ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مکمل ڈائیلاگ کے طریقے کو رد کرتے ہیں. تو یہ ان کا بنیادی فرق ہے. دونوں پولیٹیکل سٹیٹس کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ان کے حل کی نوعیت میں فرق ہے. اختلافات ہیں کشمیری قیادت میں. سید علی گیلانی صاحب الحاق پاکستان چاہتے ہیں، یاسین ملک صاحب خود مختار کشمیر چاہتے ہیں، میر وائز عمر فاروق صاحب کا کوئی ملا جلا درمیانی راستہ ہے. لیکن جتنے بھی یہ کشمیری قائدین ہیں وہ ایک نقطے پر واضح ہیں اور اس میں اتفاق رائے ہے کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے ہندوستان کا قبضہ، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. جو پاکستان کا بھی موقف ہے کہ سٹیٹس کو نہیں ایکسیپٹیبل. تو یہ ایک نقطہ ہے جس میں سب اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اس نقطے میں تو محبوبہ مفتی بھی شامل ہیں اور کچھ حد تک عمر عبداللہ بھی کبھی کبھی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک پوائنٹ ہے جس پر ہم سب کو اکٹھا کر سکتے ہیں. کشمیر پر بات کرنے سے پہلے کشمیر سے ہندوستانی فوج کا انخلا بہت ضروری ہے. کشمیر میں فوج کی موجودگی کے حوالے سے بھارتی صحافی اور میر وائز عمر فاروق اختلاف رائے کا شکار. آپ دیکھیے انڈیا کی جو فوج یہاں پہ ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 5.5 لاکھ 6 لاکھ فورسز یہاں پہ موجود ہیں، اور خود انڈیا کے جو آرمی چیف ہیں وہ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ ملیٹنسی کم ہوئی ہے، تشدد کم ہوا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ فورسز میں کمی نہیں لائی گئی؟ وجہ یہی ہے کہ انڈیا کی جو فورسز ہیں وہ ملیٹنٹس کے ساتھ یا مجاہدین کے ساتھ یہاں لڑنے کے لیے نہیں ہیں، وہ عوام کو دبانے کے لیے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بھائی جو عسکریت پسندوں کی تعداد تو بہت کم ہے، لیکن عوام میں جو جذبہ ہے، جو حریت کا جذبہ ہے، جو آزادی کا جذبہ ہے، اس کو دبانے کے لیے انڈیا فورسز اور آرمی کا استعمال کر رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ حریت کانفرنس نے جو پری کنڈیشنز رکھی ہیں ڈائیلاگ کے لیے، کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو انڈیا کے ساتھ، لیکن تبھی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے جب فوج کو یہاں سے نکالا جائے. کالے قوانین جو ہیں جو ان کو زبردست اختیارات دیتے ہیں کہ کسی بھی گھر میں گھسیں، مار پیٹ کریں، گرفتاریاں لیں، پی ایس اے ہے، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے، ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ان ایکٹ کو ریپیل کیا جائے. واچ ٹاور ہیں، بیریکیڈز ہیں، بنکرز ہیں شہروں میں، قصبوں میں، گاؤں میں، ان کو ڈسمینٹل کیا جائے. کوئی کشمیری گھرانہ ایسا نہیں ہے جو بریو نہ ہو، جہاں کوئی باپ یا بیٹا یا کوئی اور شہید نہ ہوا ہو، اور خواتین کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. میرا خیال ہے کشمیری عوام کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، ان کا حوصلہ توڑنے کے لیے خواتین کو خاص طور پہ سنگل آؤٹ کیا ہے. ہندوستان کی جو قابض فوجیں ہیں ان کا خواتین کے بارے میں جو ریکارڈ ہے وہ بہت ہی خراب ہے. وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پتہ ہے، لیکن چونکہ سب کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں اتنا اس کا ذکر نہیں ہوتا جتنا کہ ہم نے بوسنیا کے معاملے میں سنا. تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہندوستان کے لیے نفرت اور بڑی ہے اور مسئلہ اور الجھا ہے. ایک چیز تو آپ نے ڈفرینسیشن کرنا پڑے گا فوج اور سیکیورٹی فورسز کے بیچ میں. جو فوج ہے، جو آرمی ہے، وہ اب کچھ سالوں سے کشمیر کے سٹیز میں بالکل
मतलब उनका दायरा नहीं है, वो कैंटोनमेंट्स में रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा वो जो संभालते हैं वो बॉर्डर की तरफ होता है। जो इस साल अनाउंस किया गया है बाय द डिफेंस मिनिस्टर हिमसेल्फ मिस्टर AK एंटनी कि एक पूरा बटालियन बल्कि जम्मू कश्मीर से निकाला जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अब जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम होती है जम्मू कश्मीर में, आप देख लीजिए कोई फिदायीन अटैक है या कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो या कोई लोकल डिस्टर्बेंस हो या डेमोन्स्ट्रेशन जैसे आप कह रहे हैं, जब लोग बाहर आए थे तब इनमें किसी में भी आर्मी का कोई हाथ नहीं था, आर्मी बाहर नहीं आई थी। JNK पुलिस सबसे ज्यादा वहां पर रहती है और उसके अलावा आप CRPF के लोग होते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये सब 2007 से आप अगर देखें एक जो प्रोसेस चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में ऑफ हैंड ओवर, पहले आर्मी ने पैरामिलिट्री को हैंड ओवर किया था, अब पैरामिलिट्री ने JNK पुलिस को ज्यादा कश्मीरी बड़े टाउन्स में, पर्टिकुलरली श्रीनगर, बारामुल्ला, कुपवाड़ा ऐसे जगहों में जहां पहले आर्मी काफी पेट्रोलिंग करती थी, अब आर्मी आप देखेंगे नहीं इन जगहों में। आप जो देखेंगे वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और अब बहुत ज्यादा JNK पुलिस यहाँ का पेट्रोलिंग देख रही है। 2008 के इलेक्शंस में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शंस का बाइकआउट किया, मगर फिर भी 64% लोगों ने वोट डाले। कहा जाता है कि ये इलेक्शंस एक खास रियासती मंसूबाबंदी के तहत कराए गए। मेरा ख्याल ये है कि अगर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मैदान सियासत में मुअस्सर तरीके से अगर रहती तो उसके लिए उनके लिए वाजिब था और ये शर्त ये थी कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेते और फिर सियासत को उसी तरीके से जारी रहते। उनके मौक़िफ़ आप अपना जो भी है आप अपना जारी रखें, उसमें आप तरमीम ना करें, उसमें कोई तब्दीली ना करें, लेकिन जहाँ तक कि इंतखाबी सियासत है उसके ऊपर ज़रूर उनको कायम रहना चाहिए था, क्योंकि वो जो रिश्ते हैं अवाम के साथ और मुआशरे के साथ वो जुड़े रहते। जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा गया वो भी बहुत एक अहम तरीके से कि 7 फेजों में इलेक्शन यहाँ पे कराए गए, और आप देखें कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पे इलेक्शन लड़ाए गए वहां पर इस बार 5 साल से कबल जो तनासुब था उम्मीदवारों का वो 300 गुना बढ़ गया, और उनमें से अक्सर वो नुमाइंदे थे जिनको पैसे देकर जो है 7-7 लाख रुपए देकर उठाया गया, और इस बात को यकीनी बनाया गया कि एजेंसीज की तरफ से और पुलिस की तरफ से कि वोटिंग की जो है वो शरह वो ज्यादा हो, ताकि दुनिया पे हम दिखाएं कि इलेक्शन जो है वो कश्मीर में बड़े फेयर हुए हैं और कश्मीरियों ने जो है वो वोट डाले हैं। अगर कहीं वोट डाले भी कश्मीरियों ने, वो वोट सिर्फ बिजली के लिए है, सड़क और मसाइल के लिए है, पानी के लिए है, गवर्नमेंट के लिए है, वो वोट कभी भी हिंदुस्तान के लिए नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये बात हुकूमत हिंदुस्तान भी जानता है कि कश्मीरी आवाम ने कभी भी हिंदुस्तान के तसल्लुत को यहाँ पे जो है एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, ये एक डेवलपमेंट है। एक ज़माना था कि जब कॉल PHC की होती थी तो कंप्लीट बाइकआउट नहीं तो जस्ट 5% जो थे वोटर्स टर्न आउट होता था। इस दफ़ा ज़्यादा हुआ है, लेकिन इस बारे में मैं ये रिकॉल करना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस ने बड़ा क्लियरली इन अनएम्बिगुअस टर्म्स कहा है कि इस तरह के जो इलेक्शंस हैं, चाहे वो सो कॉल्ड असेंबली में हों चाहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हों, कि ये जो हैं ये प्लेबिसिट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर उन दिनों आप वो कवरेज देखते, पता नहीं पाकिस्तान में टीवी चैनल्स ने वो कवरेज दिखाया कि नहीं, हिंदुस्तान में सभी चैनल्स में सब जगह वो तस्वीरें थी, और ना सिर्फ मेन पुरुष जिसे आप कहते हैं, महिलाएं लंबी लंबी कतारें आपको पूरे। अब आप महिलाओं को तो पैसे लेके वोट डालने के लिए नहीं बुला सकते घर से बाहर, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। मैं वहाँ इलेक्शंस कवर भी कर चुकी हूँ, और सिर्फ ये इलेक्शंस नहीं, मैंने वो जनरल इलेक्शंस कवर किए हैं जब वहाँ पे सिचुएशन बहुत बहुत खराब थी। 2002 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे मैंने वो भी कवर किए थे, और तब से जो हालात सामान्य नॉर्मल होने शुरू हुए हैं, मुझे लगता है कि अब ये स्टेज आई है कि अब कश्मीर के लोग जो हैं सांस ले सकते हैं खुली हवा में, वो वापस खुशहाली के उस दौर के बारे में सोच सकते हैं, उसे वापस ला सकते हैं जो हम 70, 80, 60 के दशक में देखते थे। ये बात कहना कि 64% लोगों ने आके इलेक्शन में हिस्सा लिया, मेरे ख्याल से ये
تھوڑی سی جو ہے ایگزیجریشن ہوئے گی فیکٹس کی، اگر زیادہ نہیں. وہ اس لیے کہ اگر ہم یہ بات مانتے ہیں تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ انٹرنیشنل آبزرورس کو کیوں نہیں بھیجا گیا. ابھی تک یونائٹڈ نیشنز ملٹری آبزرورس جو ہے جو پاکستان کی سرحد پہ موجود ہیں، ہندوستان کی طرف کشمیر میں موجود ہیں، ہندوستان کا بھی ان کو اجازت نہیں دیتا. کیا یہ الیکشن جو ہے باضابطہ طور پر انٹرنیشنل انسپیکشن کے نیچے کیے گئے؟ ہرگز نہیں. دونوں فریق یعنی ہندوستان اور پاکستان سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے قائل نہیں ہیں، اور تیسرا فریق یعنی کشمیری عوام بھی یہ نہیں چاہتے. سافٹ بارڈر یا لائن آف کنٹرول کو مستقل باؤنڈری لائن بنانا بھی قابل قبول نہیں ہے. نہیں، میرے خیال میں یہ لائن آف کنٹرول کو LOC کو بارڈر بنانا یہ کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ تو سٹیٹس کو قائم رکھنے والی بات ہے، اور یہ کشمیری عوام کو لیے ناقابل قبول ہوگا. سولوشن کی بات ہوئی ہے، میاں صاحب کے دور میں بھی ہوئی ہے، مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوئی ہے، بیک چینل کے ذریعے ہوئی ہے. اس میں بات ہوئی ہے لوز بارڈرز کی، انٹرا کشمیری ڈائلاگ کی، دونوں کشمیر کے حصوں کے ساتھ تجارت کی، اور ایک نیا اٹانومس ریجن کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ارد گرد اگر کوئی تصفیہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ قابل قبول ہوگا اور زیادہ پائیدار ہوگا. کہا جاتا ہے کہ جنرل مشرف اور منموہن سنگھ کے درمیان ایک 4 نکاتی فارمولا طے پا گیا تھا، مگر پھر بامبے کے واقعات نے دونوں ملکوں کے تعلقات پھر کشیدہ کر دیے. دیکھیے، وائبل آپشن تو صرف وہی ہے جو مشرف صاحب اور منموہن سنگھ کے درمیان جو بیک چینل ڈائلاگ 2 سال کے لیے جو چلا، اور وہ ایک پوری طرح سے ایک مقام پہ نہیں پہنچا، لیکن جو ایک براڈ ایجنڈا تیار کیا گیا جس کو ہم مشرف منموہن پلان کہہ سکتے ہیں. ریاست جموں کشمیر جو سن 47 میں جس کا بٹوارا ہوا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے جس سے دونوں حصوں کے جو لوگ ہیں ان کا آنا جانا آسان ہو، ان کے درمیان جو ہے وہ معاشی رشتے، کلچرل ریلیشن، ایڈمنسٹریٹو لنکس، ان کو کیسے بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سرحد زمین پہ کھینچی گئی ہے اس میں تبدیلی جو ہے لانا بڑا مشکل ہے. اس کو بھی مشرف اور منموہن نے قبول کیا کہ بھائی نو یو کی ناٹ آلٹر دی لائنز آن دی بارڈر. لیکن سوورنٹی کے سوال کو چھوڑ کے جو میکسیمم سیلف ایڈمنسٹریشن جموں کشمیر کے لوگوں کو مل سکتا ہے، اور اس میں میں گلگت بلتستان کے لوگوں کو بھی شامل کروں گا، اس میں میں مظفر آباد پونچھ راولہ کوٹ کے بھی لوگوں کو بھی شامل کروں گا، تاکہ پوری طرح سے ایک آٹونومی جو ہے ود ان انڈیا اینڈ ود ان پاکستان یہ ریئلائز کر پائیں. مجھے لگتا ہے کہ سب سے پریکٹیکل سولوشن اگر ہم حکومت ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے بات کریں. جنرل مشرف نے ذاتی طور پر اپنے ذاتی اقتدار کی خاطر، ذاتی مفادات کی خاطر کچھ ایسے فیصلے کیے جن کی قیمت آج بھی قوم ادا کر رہی ہے، نہ صرف کشمیر کے حوالے سے بلکہ پاکستان کو پورے پاکستان کی قسمت کو انہوں نے داؤ پر لگا دیا. 4 پوائنٹس تھے ان کے کہ جی ایتھنک جو ریجنز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے، ڈی ملٹرائزیشن ہو جائے، اور پھر سیلف رول دے دیا جائے، اور باقی ایک جوائنٹ میکنزم بن جائے. ارے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوائے جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے اور کچھ بھی نہیں. یہ جو ان کے 4 پوائنٹ آؤٹ آف دا باکس سولوشن تھا وہ تو صورتحال ہے، لائن آف کنٹرول ہے، اور آپ جو ہے ڈی ملٹرائزیشن وہ کبھی بھی انڈیا نہیں مانے گا. اصل جھگڑا ہی جب سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کا درآمد کا آتا تھا تو انڈیا کشمیر سے اپنی فوجیں نہیں واپس بلانا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس نے بلانی ہے. صرف فوجوں کو ری لوکیٹ کرنے سے تو بات نہیں بنتی. تھرڈ آپشن پچھلی دہائی میں زیر غور رہا، لیکن آج جب جنوبی ایشیا میں عالمی سیاسی وابستگیاں بدل رہی ہیں تو ایسے میں تھرڈ آپشن کی اہمیت کیا ہے؟ کشمیری اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان نے دہائیوں تک، سال ہر سال تک کشمیر کو اپنی خارجہ پالیسی کا، اپنی سیکیورٹی پالیسی کا ایک کارنر سٹون، ایک اہم جو مقصد ہے، آبجیکٹو ہے، وہ بنا کے رکھا ہے. اور اس کے لیے پاکستان نے ایک بہت بڑی بھاری قیمت بھی ادا کی ہے. ہندوستان سے جنگیں ہوئی ہیں،
2 कम से कम जंगें ऐसी हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो कश्मीर से है। उसके अलावा भी एक कॉन्फ्रंटेशन जो है वो कश्मीर की वजह से होती रही है। कश्मीरी इसको भूले नहीं है, कश्मीरी ये नहीं है, लेकिन ये कभी कभी मैं समझता हूँ कि वहाँ भी एक ये एहसास होता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस तरह वो फंसे हुए हैं अपने अपने पोस्चर में कि शायद इसका कोई आसान हल ना हो, और उस सूरत में ये होता है कि वहाँ एक नया एक ख्याल उभरता है कि ये ना हिंदुस्तान हमारे लिए कुछ कर रहा है ना पाकिस्तान कर रहा है, तो शायद हमें एक तीसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, आज़ादी का हो या खुद मुख्तारी का हो। लेकिन उस पर यह है कि आम जो कश्मीर जो क़यादत है जो हमेशा रही है, उनको ये एहसास है कि कश्मीर की एक जोग्राफियाई पोजीशन है, एक लैंड लॉक पोजीशन है, और फिर ये कश्मीर जो है ये जियो स्ट्रेटेजिक, अगर आप इसको गौर से देखें, नक्शे पे देखें, तो ये बहुत बड़ी कुव्वतों के दरमियान घिरा हुआ है। एक तरफ वसी व अरीज चाइना है जो मुस्तकबिल की सुपर पावर है, रशिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़े वसी इलाके पे कब्जा किया हुआ है। तो वो एक हकीकत पसंदी से भी बाज़ औक़ात काम लेते हैं। वो जानते हैं कि कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो एक मुकम्मल आज़ाद रियासत के तौर पे कोई उनको जीने नहीं देगा। 17वीं सदी से पहले, बल्कि 16वीं सदी में आप चले जाइए, उससे पहले तो यानी अकबर के ज़माने से पहले तो कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं था, जिसको हम ये कहते हैं कि इंडिया है, इंडिया का हिस्सा ही नहीं था। ये तो एक आप कह लीजिए जो आज की इस्तिलाह अगर मैं इस्तेमाल करूं तो इंडिपेंडेंट स्टेट था। पहली दफ़ा इसको अकबर के ज़माने में इसके ऊपर ऑक्यूपेशन हुई। कश्मीरियों की एक सोच है कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान से अलहदा हैं, ये एक बाकायदा जिसमें कि वो एक कॉम्पोजिट किस्म का कल्चर है उनका, कश्मीरियत, जिसको आप कह सकते हैं कश्मीरी नेशनल, एक पाकिस्तानी नेशनलिज्म है, एक इंडियन नेशनलिज्म है, एक कश्मीरी नेशनलिज्म भी है। और बहुत सारे लोगों का तो ये ख्याल है, हमारे पास कोई डेटा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि अगर उनको मौका दिया जाए कश्मीरियों को तो वो अलहदा अपना मुल्क बनाना पसंद करेंगे। अगरचे ये भी यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी है, वो जो JKLF वाले हैं वो तो बाकायदा रेफरेंस देते हैं कि कायदे आज़म ने भी कहा कि जी हमें पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं कि कश्मीर इंडिपेंडेंट हो जाए। श्रीनगर पर दिल्ली का असर और मुजफ्फराबाद पर इस्लामाबाद के रसूख पर तजिया निगार सवाल उठाते हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो है पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उससे AJK की इंटरनल डेमोक्रेसी अफेक्ट हो रही है। AJK की इंटरनल डेमोक्रेसी जो है शाना बशाना चल रही है, उनके अपने एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि दूसरी साइड पे IHK की साइड पे इंडियन हेल्ड कश्मीर की जो सियासत है वो बिल्कुल रुकी हुई है, क्योंकि इंडियन ब्रूटैलिटीज़, ह्यूमन राइट वायलेशंस आर एट सच हाइट कि ऑब्वियसली वहाँ कोई डेमोक्रेसी का तो कोई सोच ही नहीं सकता। तो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान साइड पे, और वहाँ दूसरी साइड पे एक ब्रूटल किस्म की डिक्टेटरशिप एग्जिस्ट करती है फ्रॉम अ कंट्री दैट कॉल्स इटसेल्फ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। हमारे यहाँ जो वफाकी इंतज़ामिया है, दिल्ली की हो कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान की हो, और ख़ास तौर पे ये जो मिनिस्ट्री है कश्मीर अफेयर्स और नॉर्दर्न एरियाज़ की, मैं तो समझता हूँ इस मिनिस्ट्री को उड़ा देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। ये सबसे नेगेटिव काम ये करते हैं, ये अपने आप को वाइसरॉय समझते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, और वो आज़ाद कश्मीर की असेंबली, आज़ाद कश्मीर के सदर, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को वो बड़ी बुरी तरह ट्रीट करते हैं। तो ये एक उनकी जो दिमाग में एक कॉलोनियल सोच है, और हिंदुस्तान में भी ये मैंने देखा है कि वो समझते हैं कि जो इंडिया का होम मिनिस्ट्री है वो उनका रवैया जो है बड़ा नेगेटिव है। तो वो एक है, ये समझते हैं कि जो ब्रिटिश राज ने जैसे चलाया है कश्मीर उस तरह हम चलाएंगे। एक आम सवाल यह भी है कि चीन और अमेरिका के लिए कश्मीर किस हैसियत में फायदेमंद है। अपनी जुग्राफी अहमियत की वजह से कश्मीर पर आलमी ताकतों की नज़र को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
यूएस की इन्वॉल्वमेंट भी है, उसके पॉलिटिकल जियोग्राफिकल रीजंस हैं, साथ साथ उसने एविडेंस भी किया हुआ है। 2005 में यूएस कांग्रेस खुद रेजोल्यूशन पास कर रही है कि पाकिस्तान इंडिया को रिजॉल्व करना चाहिए और साथ साथ यूएस को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। उससे पहले भी 3-4 रेजोल्यूशन हैं। सो यूएस कांग्रेस का अपना लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन कश्मीर के ऊपर बराह रास्त रही है कि यूएस को इसमें रोल प्ले करना चाहिए। सो कश्मीर में जो स्टेक्स हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के हैं बल्कि गैर मुल्की ताकतों के भी हैं और पूरी दुनिया के भी हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेजिंग द टेंशंस। सो दैट इज वाई कह तो वो ये रहे हैं कि जी आप इसे आपस में रिजॉल्व कर लें, लेकिन अगर हम ये फर्ज कर लें कि उन्होंने बिल्कुल पहल तही कर ली है, बिल्कुल अपने आप को रिमूव कर लिया, आई थिंक दिस इज नॉट करेक्ट। द वर्ल्ड इज इन्वॉल्व एंड द यूएन इज ऑल्सो इन्वॉल्व। यूएस का इंटरेस्ट डेफिनेटली है कि कश्मीर की रेजोल्यूशन उसी तरह से हो या कश्मीर के साथ वही सलूक हो जो इंडिया चाहता है, क्योंकि यूएस में इंडियन लॉबी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो पाकिस्तान की लॉबी है अमेरिका में वो उसको ओवरकम कर सके, उस इम्बैलेंस को जो अमेरिका में डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। शुरू में कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई थी ओबामा साहब की तरफ से, लेकिन उसके बाद फिर वापस जो है एक पॉलिसी हमें नज़र आई कि वो टोटली यू टर्न लेके इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये हमें हैंडल करना पड़ेगा। फाइनेंशियली इंडियन लॉबीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं अमेरिकी हुकूमत को, तो पाकिस्तान को भी कोई तौर और तरीके निकालने पड़ेंगे कि अपनी लॉबीज़ को स्ट्रॉन्ग करें इंडिया के हवाले से और कश्मीर के हवाले से। देखिए जी, इस वक्त चाइना का इंटरेस्ट ये नहीं कि कश्मीर इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि चाइना का जो सबसे स्ट्रेटेजिक सूबा है जहाँ मुसलमान आबादी भी काफ़ी है, शिनजियांग, उसका बॉर्डर है और शिनजियांग के साथ तिब्बत भी है जहाँ हिंदुस्तान गड़बड़ की कोशिश करता रहता है। तो मैं नहीं समझता कि चीन के मफादात के हक में है एक इंडिपेंडेंट कश्मीर देखना। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने अभी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं इख्तियार की। अमेरिका खुद इस खत्ते में फंसा हुआ है, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी वही होगी जो हिंदुस्तान की होगी। और अजीब बात है कि एक नुक्ते पर सब इकट्ठे हैं कि कश्मीर इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको एक तो है उनका ख्याल है कि ये किसी के कंट्रोल में ना चला जाए, अपने कंट्रोल से निकल जाए और शायद किसी और का बाहर का अड्डा बन जाए, और दूसरा एक व्यू है कि शायद वो इंडिपेंडेंस वायबल ना हो और एक नया एक खिता बन जाए जिसमें मुख्तलिफ ताकतों की कशमकश शुरू हो जाए, जैसे अफगानिस्तान में तो ऑलरेडी हो रही है। एक सवाल जरा जज्बात मजरू करता है मगर इसकी अहमियत से इनकार नहीं, और वो ये है कि कश्मीर हमारे लिए पानी की वजह से अहम है या नजरियाती वाबस्तगी की वजह से। हिंदुस्तान तो डैमों पे डैम बना रहा है, वूलर बैराज का प्रोजेक्ट है, सलाल डैम बनाया, बगलियार डैम, किशन गंगा बना रहा है, अभी एक पाकदल डैम की प्रपोजल है जो चनाब पे बना रहा है, तो बगलियार से 3 गुना बड़ा है। इसके अलावा उनके कोई बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं डैमों के हवाले से, जो और डर ये है कि पाकिस्तान को कहीं पानियों से महरूम ना कर दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी जो मसला है वो पानियों का है, और जो टेरिटरी का मसला है वो सेकेंडरी मसला है। आज 2010 में कश्मीर का जोग्राफिया उस तस्वुर से यकसर मुख्तलिफ है जो 1947 में था। ये पेचीदगी बहरहाल कायम है। देखिए, जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी जो उस वक्त एग्जिस्ट करी 1947 में, वो स्टेट एक सेपरेट जोग्राफियाई इकाई है। जहां पे डिस्प्यूट हुआ, जहां प्लेबिसिट होना था जिस जगह में, वो एक सेपरेट जोग्राफियाई इकाई है। जहां पर फिर मामलात रिजॉल्व हुए इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन, अब वो जोग्राफियाई इकाइयां तब्दील हो चुकी हैं। तो आपने ऐद हाज़त जो 2010 में रियलिटी इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है, जो 2010 में आईनी पोजीशन पाकिस्तान की एग्जिस्ट कर रही है, इंडिया की एग्जिस्ट कर रही है, उसको सामने रखते हुए भी रेजोल्यूशन आपने करना है, आपने उसको अंडू करना है ना। वहां पे कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाएंगी, वहां पे इश्यूज आ जाएंगे। सो अगर आप कश्मीर को विजुलाइज करते हैं एज ए लैंड लॉक फ्यूचर स्टेट, उसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। क्या पॉलिटिकल कंसेशंस उस स्टेज तक आ जाएंगी कि आप वो उसको इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे सकें? अच्छा, इंडिपेंडेंट स्टेट से मुराद सिर्फ वो वाली क्या स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टोटली होगी जो 1947 वाली थी, या 2010 की रियलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में उसको आप कुछ और उसका साइज रिड्यूस करेंगे? उसका फ्रेमवर्क क्या होगा? मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि एक तरफ ये कह देना कि ऐसे हो जाए
یا ویسے ہو جائے, بڑا سمپل لگتا ہے. اس کے لیے بھی پولیٹیکل کنسنسس چاہیے, اور پھر اس کے بعد آپ کو بیٹھ کر اس تمام معاملے کی تفصیل میں, ریسرچ میں, تحقیق میں اترنا پڑے گا, اور پھر دونوں پارٹیز کی آپریشنل ٹیمز کو بیٹھ کر اس کو ڈیبیٹ کرنا پڑے گا. کشمیر پر بات کرتے ہوئے اس کے مسئلے کے ممکنہ حل پر بات کرنا بے حد ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہندوستان یا پاکستان کے پاس کشمیر کے علاقے ہیں, ان کا جو ایک علاقائی طور پر سلامتی کے امور ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کشمیریوں کے درمیان میں رابطے ہیں اس کے اوپر تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی, اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پیش رفت بھی ہوئی ہے. اور تیسری بات یہ ہوگی کہ کشمیریوں کے لیے مشترکہ ادارے بنائے جائیں گے. اس میں مقننہ بھی ہو سکتی ہے, اس کے لیے انتظامیہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہندوستان کی حکومت کچھ پیچھے ہٹ جائے گی, پاکستان کی حکومت کچھ پیچھے ہٹ جائے گی, اور جو کشمیری ہیں ان کو زیادہ اکنامک اور پولیٹیکل سپیس ملے گی کہ وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے قائم رکھ سکتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ہندوستان کا قانونی دعویٰ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا, اور جو پاکستان کا قانونی دعویٰ ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا. پھر آپ اس کو تاریخ کے دھارے کے اوپر چھوڑ دیں گے کہ اگلے 30 سال 40 سال 50 سال میں کشمیر کی اپنے طور پر کیا ایک علیحدہ سی حیثیت بنتی ہے, کیا وہ پھر ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کی نوعیت اگر یکسر تبدیل ہو جاتی ہے اس خطے میں, تو اس مسئلے کا حل اسی طریقے سے بہتر طریقے سے نکل آئے گا. ایک آبویسلی آپشن سیکیورٹی کاؤنسل نے آپ کو بتایا کہ آپ پلیبسائٹ کنڈکٹ کروائیں, جو ابھی تک ٹیکنیکلی اس کو ڈسپلیس نہیں کیا گیا. اگر آپ نے بائی لیٹرلزم کی طرف جانا ہے تو پھر سوال یہ ہوگا, انڈیا ہی کہتا ہے بائی لیٹرلی انڈیا اور پاکستان کو ریزالو کرنا چاہیے, تو پھر یون ریزولوشن کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ اگر ایشو ڈسپیوٹ ہے بٹوین کہ کون سا لیگل ٹیکسٹ اس ڈسپیوٹ کو ایڈمنسٹر کرے گا, اس کے ریزولوشن کو, کیا یہ یون سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز کریں گی یا شملہ ایگریمنٹ کرے گا؟ اگر اس پر بھی جھگڑا ہے تو پھر اس جھگڑے کو آپ ریزالو کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, آپ میٹر کو لے جائے فار انٹرپریٹیشن آف آرٹیکل 109 آف دا UN چارٹر. یہ ایک آپ کے پاس آپشن ہے. دوسری آپشن یا اس کے بعد جو اگلی آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ بائی لیٹرلی اس کو ریزالو کریں. بائی لیٹرل ریزولوشنز میں جس طرح کے درمیان میں ایک بات آئی تھی کہ آپ شروع میں کچھ جوائنٹ مینجمنٹ کا فریم ورک ڈیولپ کریں, آہستہ آہستہ اس کو میچور کرتے چلے جائیں. تیسری اور چوتھی آپشن یہ ہے کہ آپ جو کنٹینشیس ایریاز ہیں اس کو ریزالو کرنے کا کوئی صورت اسیس کریں. آپ دیکھیں کہ کہاں پولیٹیکل فورسز جو ہیں جو کیا مانگ, ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, اور اس ڈیمانڈ کے حساب سے آپ ٹیریٹری کو سلائس کر کے اس کو ریزالو. سو آپشنز مختلف ہیں, بٹ جیسے میں نے عرض کیا ہر آپشن جو ہے وہ ایک لیگل اپسیٹنگ کرتی ہے. اس لیگل میٹرکس کو جو کشمیر کی ہے اس کو کسی نہ کسی فارم پہ وہ کہیں نہ کہیں اپسیٹ کرتی ہے. جب وہ اپسیٹ کرتی ہے تو کیا وہ وائبل ہے فار آئدر آف دا ٹو پارٹیز؟ کوئی ایشو پاکستان کے لیے وائبل نہیں, پاکستان کہے گا نہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہوگا, کوئی ایشو انڈیا کے لیے وائبل نہیں ہے. تو ایک آپ کو پولیٹیکل رضامندی چاہیے, اور جب وہ پولیٹیکلی آپ کنسنسس پر آ جائیں, چاہے آپ بائی لیٹرلی آئیں, چاہے آپ سیکیورٹی کاؤنسل کے تھرو آئیں, چاہے آپ امریکہ پریشر میں آئیں, پھر آپ کو ٹیبل پہ بیٹھ کر لیگل سارٹنگ آؤٹ کرنی ہے. وہ بھی بہت کمپلیکس کام ہے, اس میں بھی بہت سارے پیچیدگیاں انوالو ہیں, اور ان پیچیدگیوں کو ریزالو کرتے کرتے بھی آپ کو ٹائم لگے گا. ہو سکتا ہے آپ کو وہاں ایک کمبینیشن بنانا پڑے کہ لائرز کی ٹیم اور پولیٹیشینز کی ٹیم اور کشمیریوں کی ٹیم بیٹھ کر اس ریزولوشن کے مختلف آپشنز کو سجیسٹ کریں.